بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذی وقار سامعین، میں اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول کی حرمت پر پہرا دینے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آج کئی ہفتے گزر چکے، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب سے سرزد ہونے والے قابل تعزیر اور پرتکثیر جملے کی بازگشت ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ یہ بازگشت ختم ہو بھی تو کیسے، جبکہ سبقت لسانی کے باعث ادا ہونے والے فکرے پر رجوع کرنے کی راہ میں نام نہاد علمی قد رکاوٹ ڈالے ہوئے ہے۔ مخالفت میں آواز اٹھانے والوں کو کبھی علمی یتیم کہا گیا تو کبھی رافضیت کی تاریک اور مکروہ وادیوں کا باسی قرار دیا گیا۔ کبھی مخالفین کو مخبوط الحواس اور فاتر العقل تصور کیا گیا اور کبھی ان کی توانا آواز کو دبانے کے لیے ان کے عقیدے پر شیعیت کی خود ساختہ مہریں چسپاں کر دی گئیں۔ کل تک بات اور تھی، جب تک صرف ثناخن حضرات اور محبت اہل بیت کا دم بھرنے والے عوام اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے میدان میں تھے، مگر سامعین محتشم، آج منظر بدل چکا ہے۔ عالم سنیت کا کون سا غیور اور نامور عالم دین ہے جس نے ڈاکٹر جلالی صاحب کو ان کے باطل موقف سے رجوع کرنے کا مشورہ نہیں دیا؟ اور کون سی ایسی قابل ذکر خانقاہ ہے جہاں سے برات اور لا تعلقی کا اعلان نہیں ہوا؟ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی تک مذکورہ ڈاکٹر صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ بریلویوں کے معتبر مکتبہ فکر میں اس سے پہلے ایسی علمی اناپرستی کی مثال نہیں ملتی۔ اس علمی اور فکری دبستان میں سر تسلیم خم کر دینے اور عجز و انکسار کے دامن میں پناہ لینے کو ہی حقیقی علمیت کا ترہ امتیاز تصور کیا جاتا ہے، مگر ان دنوں گنگا الٹی بہہ نکلی ہے۔ بار بار کہا جا رہا ہے کہ حضرت آپ غلطی پر ہیں، آپ کی دنیا و آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے کہ اپنی زبان درازی کا اعتراف کرتے ہوئے رجوع کریں، مگر افسوس کہ ان جید اور مستند علمی شخصیات کے مشوروں کو قابل اعتنا سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کی جا رہی، جن کی ساری زندگی دین کو سمجھنے اور سمجھانے میں گزر گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یقین کریں اس روئے ارض پر صرف آپ ہی سنیت اور مسلک اعلی حضرت کے ترجمان نہیں، یہاں حجت الاسلام حضرت علامہ پیر عرفان شاہ مشہدی جیسے قداور لوگ بھی ہیں، امام المناظرین علامہ سعید احمد اسد جیسے ذی وقار مناظر بھی ہیں، اور شیخ الاسلام جناب ڈاکٹر طاہر القادری جیسی صدیوں بعد پیدا ہونے والی شخصیات بھی موجود ہیں جن کے علمی تبحر کا زمانہ قائل ہے، مگر کبر اور انا کا ایک دریا ہے جو آپ کی راہ میں حائل ہے۔ بر صغیر کی عظیم ترین خانقاہ علی پور سیدہ شریف کے سجادہ نشین پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی نے بھی آپ کے خلاف نعرہ حق بلند کیا ہے، تو آپ کے حاشیہ برداروں نے ان کے سچے اور سچے عقیدے پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں۔ عرفان شاہ صاحب کی دعوت فکر کے جواب میں بھی ان پر تانا زنی کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ حضرت، کسی شخص کو آپ کی بارگاہ سے بریلویت کی سند لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھلے دن رات رافضیت اور تفضیلیت کے فتوے تیار فرمائیں اور جس پر جی چاہے ٹھونستے رہیں، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اہل بیت کی حرمت پر مر مٹنے والے ہمیشہ نعرہ صداقت بلند کرتے ہوئے خاندان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطرت پر پہرا دیتے رہیں گے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ جو شخص آپ کے ذاتی نظریات سے انحراف کرے اس کو آپ دائرہ سنیت سے باہر سمجھتے ہیں، اور جو آل رسول کی محبت میں سرمست نظر آئے اس کو صحابہ کا گستاخ قرار دینے لگتے ہیں۔ مولوی صاحب، حقیقت تو یہ ہے کہ اہل بیت کا سچا غلام وہی ہے جو اصحاب رسول کا صدق کے دل سے مرید ہے۔ روزانہ آپ کے ادارے سے ایک نئے فتوے کی گونج سنائی دیتی ہے۔ آج ایک فتویٰ ہمیں بھی دیجیے۔ کیا فرماتے ہیں آپ اس مسئلہ میں کہ جب کسی صحیح العقیدہ اسلامی گروہ میں سے اس گروہ کے بالغ النظر علماء کی اکثریت کسی ایک مسئلے پر متفق ہو تو تردید کرنے والی اقلیت کا علمی مقام کیا ہوگا؟ جناب والا، مجھے یقین ہے کہ اس مسئلے پر آپ کوئی بھی فتویٰ جاری نہیں کر سکیں گے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں نامناسب جملے کا استعمال
آپ کا ایسا جرم ہے جو آپ کی تمام تر علمی بصیرت پر ہمیشہ کے لیے سوالیہ نشان بن کر موجود رہے گا۔ اور وہ لوگ بارگاہ بطول میں اپنی مقبول حاضری لگوا چکے جنہوں نے کسی بھی زاویے سے آپ کے مذکورہ بیان پر صدائے احتجاج بلند کی۔ ہمیں ایسی فکر کی ضرورت نہیں جو خاندان نبوت کی کسی بھی مقدس ہستی میں نقص اور عیب تلاش کرے۔ وہ سوچ ہمارے نزدیک قابل نفرت ہے جو طہارت کے پیکروں کی تنقیس میں سرگرداں رہے۔ اس تعلیم و تربیت کو ہم فضول گردانتے ہیں جو خون رسول کا ادب نہ سکھائے، اور اس عقل و دانش کو ہم باعث آزار سمجھتے ہیں جو کائنات کی عرفہ ترین بارگاہوں کو زیر بحث لاتے ہوئے ادب اور احتیاط کے عظیم تقاضوں کو فراموش کر دے۔ مولانا، ہر ذی وقار کی طرح آپ کو بھی اگر عزت کا تاج نصیب ہوا تو حسنین کریمین کی امی جان کے تصدق سے نصیب ہوا۔ آیا تطہیر جن کی شان میں اتری ہے، جو محفوظ عن الخطا ہیں، اس بات کو آپ بھی جانتے ہوں گے، مگر شاید جوش خطابت میں بھول گئے اور امکان خطا اور وقوع خطا کے بہت بڑے فرق کو فراموش کر بیٹھے۔ اب بھی وقت ہے اس در پر اپنی پرنم پلکوں سے دستک دیں جہاں آ کر معصوم فرشتے بھی سر جھکا لیتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ دستک دیں کہ در زہرا سے فاروقی کرم ہر بار ہوتا ہے، در زہرا سے فاروقی کرم ہر بار ہوتا ہے، وہ اپنے در کے نوکر کو کبھی رسوا نہیں کرتے، وہ اپنے در کے نوکر کو کبھی رسوا نہیں